السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وشهداء المحبة وأولياء الطريقة وعلماء ملته أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں شنق نبوت کے پروانوں وحدہ لا شریک کے فرشتاروں اور سبحانہ کے دیوانوں ایک مرتبہ عقیدت المحبت کے ساتھ علی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے سربت شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت خسرب خوبا سیاح لا مقام وجہ کل خبا حضور احمد مصطفیٰ قاضی کملی بال آقا محمد مصطفیٰ. ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنے اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آواز بلند پاک کا تحفہ پیش کرے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مرجانا مولانا محمد بن عبد العزیز واصحابہ وسلم. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. اور دیکھیے رب کی رحمت کی بخشنے پہ آئے جب امت نبی کی امتوں کی شان دیکھیے کہ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. اور فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے سورج شکست کھا گیا ہے روزہ دار سے، سورج شکست کھا رہا ہے روزہ دار سے. معزز سامعین، جیسا کہ ہم آپ محسوس کرتے ہیں 3-4-5 دنوں سے کہ سورج اپنی شباب پہ ہے، لیکن جن کے دل میں محبت رسول ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ سورج کے سامنے شکست نہیں بلکہ سورج کو اللہ کے فضل سے شکست دے رہے ہیں. ساری خشکی، ساری تپش اپنی جگہ ہے، لیکن روزہ رکھنے کی چاشنی اور مزہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور رب نے فرمایا، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. اس طریقے سے جیسے اگلے اوروں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، اسی طریقے سے ہم آپ پر بھی رمضان شریف کا روزہ فرض کیا گیا. کیوں فرض کیا گیا؟ کوئی نہ کوئی وجہ، کسی کام کے کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو اللہ آگے فرماتا ہے اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو. اسی لیے تمہارے اوپر رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے. قربان جائیے، انسان جب روزہ رکھتا ہے اور روزے کی چاشنی محسوس کرتا ہے، اس چاشنی کے درمیان میں جب پیٹ خالی ہونے کے بعد منہ سے اسمیل آتی ہے تو اگرچہ بظاہر خود کو برا محسوس ہو لیکن فرشتوں کو بڑا پیارا لگتا ہے وہ، اور اسے محفوظ رکھتے ہیں اس دن کے لیے کہ ایک دن وہ ایسا آئے گا کہ روزے داروں کے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ سے بو آتی ہے وہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار بنا دیا جائے گا. یہ روزے داروں کو انعام ہے. اور یہی تک نہیں بلکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو
शहरी का एहतमाम करता है, इफ्तार का भी एहतमाम करता है, खाने पीने का भी एहतमाम करता है। लेकिन आप खुद गौर कीजिए, देखिए कि रोज़ा जो है ना, ये अल्लाह के फजल से है। और यकीनन हट्टा कट्ठा भी हो, ताकतवर भी हो, सेहतमंद तंदुरुस्त भी हो ना, और अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है, चाहती भी रोज़ा नहीं रख सकता। ये अल्लाह का बड़ा इनाम होता है, इकराम होता है कि अल्लाह ने हम आपको रोजेदारों के फहरिस्त में शामिल कर लिया, और शामिल करके हमारे मर्तबे को में इजाफा फरमा दिया। ये अल्लाह का इनाम है। इसीलिए हम और आपको यकीन होना चाहिए कि जब हमें रोजा का मौका मिला है तो अल्लाह जरूर मग़फ़िरत फरमाएगा और दर्जात को बुलंदियां बख्शेगा। यकीन होना चाहिए। क्या है कुरान शरीफ में, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए और यकीन करे। यकीन से सारे मामलात हल होते। यकीन कीजिए कि जब अल्लाह ने ये अजीम इबादत करने का मौका दिया, मुझे चुन लिया है, तो हमसे राज़ी है और हमारी मग़फ़िरत भी होती है। हम इस मुक़द्दस महीने का एहतराम करते हैं। ये अल्लाह का फज़ल और एहसान है। दुआ है कि मालिक मौला सबकी इबादतों को, सारी इबादतों को कबूल फरमाए और बेहतर अजर अता फरमाए। साथ ही साथ इस मुक़द्दस महीने में हमारे आपके दरमियान गुरबा मसाकीन भी रहते हैं, जो काफ़ी माली एतबार से कमज़ोर होते हैं, जिनको आम ज़बान में मसाकीन कहते हैं, जिनको हमारी हिल्फ की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। करीब तकरीबन कुरान मुक़द्दस में 40 जगहों पर नमाज को कायम करने का हुक्म दिया और ज़कात को अदा करने का हुक्म दिया। और ये जो ज़कात है वो फाइव पिलर ऑफ इस्लाम कहते हैं ना, कि 5 बुनियादी, इस्लाम की 5 बुनियादी चीजें हैं, उनमें से ज़कात भी एक है। यानी 5 पिलर में से एक पिलर ज़कात है। सबसे पहला है तौहीद, कलमा पढ़ा, मोमिन हुए, इस्लाम में दाखिल हुए, नमाज फर्ज हर एक के लिए जरूरी हो गया। उसके बाद तौहीद, कलमा पढ़ा, उसके बाद नमाज फर्ज, फिर रोजा अगर आया, रमजान पाया तो रोजा फर्ज हर एक पे फर्ज। उसके बाद क्या है, रमजान, तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ये 2 अरकान जो है, ये 2 रुकन, ये सब पे नहीं है, बल्कि मालिक के नसाब पे ये फर्ज होगा। तो पता क्या चला कि हज के महीने में हज करे और रमजान आ जाए, मालिक के नसाब है, तो अपनी गाड़ी कमाइयों में से कुछ हिस्से जो अल्लाह ने खास किया है वो गरीबों तक पहुंचा दे। मिसाल के तौर पर 10,000 में 250 रुपए, 1 लाख में 2,500 रुपए आप गरीबों तक पहुंचाए, और माल जो आपने इकट्ठा किया उस पर साल गुजर जाएगी। इस्लाम बहुत आसान, बहुत सॉफ्ट है अगर उसको समझे। दूसरी बात क्या है कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपए है तो ज़कात वाजिब है, लेकिन हमने उस पैसे से फ्लैट ले लिया कि अपने बच्चों को जरूरत आएगी आगे जाके, या ये कि फ्लैट लिया और किराए पे लगा दिया, तो अब वो 10 लाख पे ज़कात नहीं, बल्कि जो किराए आएंगे उस पे ज़कात होगा। तो अगर इस्लाम को समझे तो बहुत आसान है। जिस तरीके से अगर 10 एकड़ जमीन किसी के पास है और कीमत लगाई जाए तो अरबों रुपए की है, लेकिन इरादा काश्तकारी का है, ऊपर कब्जा करने का, तो उस पर ज़कात नहीं है। जो फसल तैयार होगा उसमें उशूर निकालेंगे। उसी तरीके से अगर इस इरादे से लिया कि हमने 1000 गज प्रॉपर्टी बनाई इसलिए कि आज लेके छोड़ दिया, जब 10 साल के बाद वो महंगा होगा तो मैं इसको बेचूंगा, तो अब उसकी मूल रेट पे ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसलिए कि दिल में इरादा क्या किया है, बिजनेस करने का। क्या कैसी बिजनेस कि एजेटी जमीन लिया, छोड़ दिया, जब महंगा होगा तो बेचूंगा, काली के इरादे से नहीं लिया। या
کہ آگے اپنے بچوں کی ضرورت میں کام آئے اس ارادے سے نہیں لیا بلکہ تجارت کے ارادے سے لیا، لیکن فلیس وغیرہ کرائے پہ لگا دیا لے کر کے یہ دل میں ارادہ کیا کہ آگے وقت آئے گا تو کام آئے گا تو اس کے مول ریٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس کی آمد پہ زکوٰۃ ادا کرے۔ کل ملا کے اسلام آسان ہے، لیکن زکوٰۃ جو بنتا ہے وہ نکالنا چاہیے اور وقت سے پہلے نکالے۔ رمضان شریف میں جب نکالیں گے تو ثواب میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خیش الاقارب پڑوسیوں کو دیکھے، اس کے بعد دور تک بھی جائے اور دینی مدارس کا بھی خیال رکھے۔ اسی طریقے سے مال جو پاک و صاف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے، اور روزے میں اگر کوئی کمی وارد ہو جائے، کوئی نقص ہو جائے تو وہ کیسے پاک ہوتا ہے؟ وہ فطرہ سے ہوتا ہے۔ فطرہ جو نکالتے ہیں ہم، اس سے روزے کی کمی دور ہوتی ہے اگر کوئی کمی ہو جائے۔ فطرہ کیا رکھا ہے رقم؟ تو 2 کلو 45 گرام گیہوں کا آٹا عام طریقے سے، ایسے اور جگہ کہیں کشمش نکالتے ہیں، کہیں کھجور نکالتے ہیں، کہیں اخروٹ نکالتے ہیں، لیکن ہندوستان کی سرزمین پہ عام طریقے سے 2 کلو 45 گرام گیہوں کا آٹا، جو جس معیار کا آٹا استعمال کرتا ہے اسی طریقے سے نکالے۔ عام طور سے اب یہ بازار کے بھاؤ کے ریٹ سے 32 روپے آٹا ہے، تقریباً 66 روپے آتے ہیں، آپ لوگ 70 روپے کے آس پاس کم سے کم فطرہ نکالے، اور ایک شخص کے نام سے ہوا۔ فطرہ نکالنے کا یہ حکم ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے گھر میں اس کا فطرہ نکالنا ہے، اور ہر وہ شخص کا نکالنا ہے جو ہمارے زیرے میں ہے، یعنی نابالغ ہے اور نہیں کما رہا ہے، میرے ساتھ میں ہے، تو اپنے بچوں کا اس وقت تک نکالیں گے جب تک آپ کے زیر نگرانی میں ہے۔ آپ کا غلام آپ کے زیر نگرانی میں، آپ کا مزدور ہے، اس کا بھی نکالیں گے۔ تو اس کو نکالنے سے روزے کی کمی دور ہوتی ہے۔ اور جسم کی کمی دور کیسے ہوتی ہے؟ اور جسم میں جو کوئی روحانی کمی آ جائے تو وہ کیسے دور ہوتی ہے؟ وہ روزہ رکھنے سے دور ہوتی ہے۔ لہذا دعا ہے کہ مالک و مولا ہم اور آپ کو ظاہر اور باطن سب کو تر و تازہ کرتے ہوئے اس میں روحانیت کو مزید اضافہ فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کا احترام کر رہے ہیں، خوش نصیبی ہے اور مزید احترام کرنا چاہیے، اور یہ تمنا رکھے کہ بار بار یہ مقدس مہینہ ہم سب کے درمیان آئے۔ اسی لیے کہ نہ جانے پچھلے سال کتنے لوگ ایسے رہے ہوں گے ہمارے آس پاس میں جو ہمارے ساتھ افطار کیا اور اس بار نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس بار جو افطار کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آئندہ سال سب ساتھ میں افطار کریں گے۔ تو اللہ ان کی مغفرت، اگلوں کی مغفرت فرمائے اور لوگوں کی عمر میں دراز کی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب